السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اور آپ نے ہماری عید کی ٹرانسمیشن دیکھی، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس میں جہاں رنگ تھے، جہاں مستی تھی، جہاں بہت ساری خوشیاں کہے آپ کے لیے دلچسپی کی چیزیں تھیں، وہاں پر بہت ساری چیزیں سوچنے والی بھی تھیں، بہت ساری چیزیں غور کرنے والی بھی تھیں۔ اب ہم جو اس وقت آج آپ کے سامنے عید کے اختتامی لمحات میں جس شخصیت کو آپ سے ملوانے جا رہے ہیں وہ عطاء الرحمن صاحب ہیں۔ عطاء الرحمن صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ سینئر صحافی ہیں اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نئی بات میڈیا گروپ کے، آپ اس کے گروپ ایڈیٹر ہیں، اور جب ایک صحافتی ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے تو پرائیڈ آف پرفارمنس کے ساتھ عطاء الرحمن صاحب جو ہیں صحافت کی پہچان ہے، ایک بڑا نام ہے، اور کل اور آج صحافت کا کل کیا تھا، صحافت کا آج کیا ہے، آنے والے دور میں صحافت کیسی ہوگی، ان سب پر گفتگو عطاء الرحمن صاحب سے کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے عطا صاحب عید مبارک آپ کو۔ بہت بہت شکریہ آپ کو بھی، عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول کرے، اور قربانی اثار کا نام ہے، اور یہ خلوص دل سے جو بھی پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے، اور ایک عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم کے جذبہ قربانی کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی عزیز ترین متاع کو خدا کے حضور قربان کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا عزم کا ارادہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ جذبہ قبول ہوا اور قربانی کی روایت چل نکلی۔ عطا صاحب اگر بات کی جائے عید کے حوالے سے ہی، میں جس بھی بزرگ کو ملتا ہوں، جس کسی بڑے کو ملتا ہوں، بلکہ اب تو اپنے ایج فیلوز کو بھی جب میں ملتا ہوں، اپنے سے بڑوں کی بات آپ چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں عیداں اوہی ہوندیاں سی پہلے، ہون عیداں نہیں رہ گئیاں، ہون عیداں بھی نہیں رہ گئیاں، شب براتاں بھی نہیں رہ گئیاں۔ آپ بھی فیل کرتے ہیں ایسی کوئی چیز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نوسٹالجیا تو ہر جگہ ہوتا ہے، پرانا جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کو بہت یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی کچھ حسین یادیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں سامنے۔ تو پچھلے زمانے کے واقعات اور حالات جو ہیں وہ ان کا لمحہ موجود تھے جب تقابل اور موازنہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اب بچپن میں ہماری جو عید ہوتی تھی، جس طرح ماں باپ کا لاڈ اور پیار ملتا تھا، وہ ظاہر ہے ہم اپنے بچوں تک منتقل کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اس وقت جو ہمارا احساس ہوتا تھا، جو ہماری خوشی اور مسرت ہوتی تھی، اب ہمارے بچے یقیناً وہ فیل کرتے ہیں، اب وہ پیٹرونیج ہم ان کو دیتے ہیں۔ اس لیے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ حالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عید جو ہے یہ ایک ہمارے ہاں دو چیزیں اس میں مل جاتی ہیں، ایک تو دینی فریضہ ہے عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی، دوسرا ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب کے کئی سوتے ان دونوں عیدوں سے پھوٹتے ہیں، صحیح، اور ہمارے یہاں دین اور کلچر دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے عید کے موقع پر۔ بڑی آپ نے بڑی درست نشاندہی کی۔ اصل میں اسلام میں آپ معاشرے کو، سوسائٹی کو، اپنی روزمرہ کی جو لیونگز ہیں ان کو مذہب سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے، مذہب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں یا کسی وقت ایک مرتبہ چلے گئے، بلکہ آپ نے مذہب جو ہے آپ کی پوری زندگی کے معاملات کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ تو عید رمضان کے بعد عید الفطر آ جائے یا عید الاضحیٰ آ جائے قربانی کے ساتھ، درست بات آپ دینی تعلیمات کا جو ایک حسن ہے معاشرتی زندگی میں، وہ اپنا اظہار پاتا ہے عیدین کے موقع پر۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ اچھا عطاء الرحمن صاحب کتنے عرصے سے ہیں جرنلزم میں آپ؟ میں جرنلزم سے پچھلے کوئی 30-35 سال سے ہوں۔ 35 برس کا عرصہ جرنلزم نے آگے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں آگے ترقی آئی۔ اخبارات ہوا کرتے تھے پہلے، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر سوشل میڈیا آیا۔ یہ ساری چینج کو، سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس چینج تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اور ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تغیر جو ہے وہ اپنا اظہار پاتا ہے، نمو پاتا ہے، اور پچھلی روایات کو کہیں تقویت ملتی ہے، کہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور نئے انداز، نئے طریقے جنم لیتے ہیں۔ چونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، لہذا جب نئے
इजहार आएगा, नए तरीके आएंगे और उसके पीछे साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत भी होगी, तो वो फिर एक आदमी इंसान तरक्की की तरफ भी जाता है, नए पहलू सामने आते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, और हमारे यहाँ ये बहुत होता है, कि ये जो हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जर्नलिज्म के कई पैटर्न सामने आए हैं, इसकी वजह से बाद अच्छी रवायात जो पिछले ज़माने की थी वो कुछ दम तोड़ती हुई महसूस होती हैं। अगर वो भी हम साथ साथ चलाते, रवायत को भी हम साथ लेकर चलते। और मैं यही बात पूछना चाह रहा था। सब कहते हैं पहले सहाफ़ी बड़े अच्छे होते थे, बाकिरदार होते थे, बड़ा फाका मस्ती में, तंग दस्ती में उसमें गुजारा कर लेते थे। अब लफाफे लेते हैं, करप्शन करते हैं, इस किस्म के सहाफ़ी आगे में है ये। देखिए बात असल में ये है कि पहले सहाफत और दरवेशी आपस में मिल जाते थे। अच्छा। मैंने एक बहुत बड़े सहाफत के उस्ताद का एक फिक्रा पढ़ा कि सहाफ़ी को असल में सूफी होना चाहिए। सूफी होना चाहिए, जी हाँ। अच्छा। उसको रियाज करना चाहिए, उसको सहाफत का ताल्लुक खबर से है और खबर की तय के तक पहुंचकर उसकी असल हकीकत सामने लानी चाहिए। और इसके लिए पिछले दौर के सहाफ़ी बड़ी तगोदू करते थे, बड़ी जिद्दोजहद करते थे, और सब खबर जो सामने आती थी ज़रूरी नहीं है कि वही सही हो, उसके नीचे, उसके पीछे, उसके पस मंज़र में जो हालात और वाक़यात होते थे, जिन मुहर्रकात की वजह से उस खबर ने जन्म लिया होता था, उस मुहर्रकात को जाकर तलाश करते थे और खबर की असल हकीकत को पहचानते थे। और चूँकि ये प्रिंट मीडिया का दौर था, पिछला दौर जो गुजर गया आज से 50 साल पहले तक का, तो उसमें फिर वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़े जज्बे के साथ जब खबर को लिखते थे तो उसके तमाम पहलुओं को सामने रख कर वो इख्तिसार भी होता था, लेकिन उसमें एक जामियत भी होती थी। अब जो दौर आ गया है टेलीविज़न में, जो बात प्रिंट मीडिया में आप 2 कॉलम की तफसीली खबर में बयान करते हैं, प्रिंट मीडिया में वो आधे मिनट में आपने कवर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सही है, हाँ, आधे मिनट में वो आपको फौरी जल्द अज जल्द तेज होता चला जा रहा है सारे का सारा। इसमें शक नहीं कि उसमें सामने तस्वीर आ रहती हैं, मंजर भी आ जाता है, लेकिन वो भी बहुत तेजी के साथ हमारी आंखों से गुजर जाता है। इसलिए प्रिंट मीडिया में ये होता था कि आपका अखबार आया आपके घर में, सुबह आया, और कम से कम रात 11 बजे तक तो वो आपकी टेबल पर पड़ा हुआ है ना। सही। आप उसको देखते हैं, खबर को पढ़ते हैं, जांच करते हैं। मैं न्यूयॉर्क गया तो वहाँ न्यूयॉर्क के टाइम्स के दफ्तर का विजिट करने का मौका मिला, तो वहाँ पर ये बहस हुई कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स बावजूद इसके कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तरक्की कर गया है, बावजूद इसके कि सोशल मीडिया ने वहाँ के माशरे को अपनी लपेट में ले लिया है और इंफॉर्मेशन पर पूरा गिरफ्त हासिल कर ली है, न्यूयॉर्क टाइम प्रिंट मीडिया का एक बेहतरीन मयार के तौर पर अब भी छपता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। और अखबार लेकिन वक़्त खोते जा रहे हैं अता साहब। मैं एक ऐसे अखबार की बात कर रहा हूँ कि जिसने अपनी वक़्त नहीं खोई। ठीक, तो हमारे अखबार, मैं उसकी मिसाल मैं अगर बात मुकम्मल कर लूँ तो मुझे वहाँ बताया गया कि मसलन CNN का जो एडिटर है वो रात को अपनी खबरें, अपना काम मुकम्मल कर लेता है, सुबह उठकर पहला काम ये करता है कि न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट को सामने रखता है और देखता है कि रात जो हमने स्कूप दिए या बड़ी खबरें दी या बहुत तजिए पेश किए, न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट में वो उस खबर के साथ क्या सलूक किया गया। अगर वो उसके साथ मुताबिकत रखती है तो वो बड़ा इत्मीनान महसूस करता है कि ये एक प्रिंट मीडिया के एक बड़े अखबार ने उसको उसी तरह लिया है, हमने कोई मुबालगा नहीं किया, हमने कोई कमी नहीं रहने दी। तो प्रिंट मीडिया का अपना एक मुकाम है
اور وہاں پر مجھے کہا گیا ٹیلی ویژن کے حوالے سے کہ مور یو واچ لیس یو آر اویئر. مور یو واچ لیس یو آر اویئر، یعنی کہ آپ کو آگاہی کم ملتی ہے، جتنا زیادہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے جتنا آپ کو پرنٹ میڈیا میں آگاہی ملتی ہے. تو یہ کمپٹیشن تو صحت مند معاشروں کے اندر، تعلیم یافتہ معاشروں کے اندر جاری رہتا ہے. ہمارے یہاں ذرا حالات جو ہیں وہ اتنے پختہ نہیں ہیں. ہمارے یہاں پرنٹ میڈیا بھی اتنی پختہ کاری کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا، اگرچہ اس میں بہت ترقی کی، لیکن اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا. کوئی 30 سال تک لاہور میں پہلا ٹیلی ویژن سینٹر 1964 میں قائم ہوا، اور 2002 تک پاکستان ٹیلی ویژن کی اجارہ داری رہی. 2002 میں جنرل مشرف کے دور میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل شروع ہوئے، اور پھر ایک پوری فصل اگائی، اب شمار کرنا مشکل ہے. تو یہ پورے عرصے کے دوران الیکٹرانک میڈیا کا پرنٹ میڈیا سے مقابلہ رہا ہے، اور پرنٹ میڈیا اس لیے چھایا رہا. پرنٹ میڈیا کا مستقبل کوئی دیکھتے ہیں آپ؟ اب تو دیکھیے الیکٹرانک میڈیا کا مستقبل بھی مخدوش ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے بہت اس میں ایڈوانسمنٹ کر لی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر جہاں قدغنیں بہت لگائی جاتی ہیں، جہاں پروگرام بند کر دیے جاتے ہیں، جہاں پر غیر محسوس طریقے سے سینسر لگائے جاتے ہیں، ان حالات میں سوشل میڈیا کو کافی آزادی حاصل ہوتی ہے. اور اب کئی جو اینکر پرسن ہیں وہ یوٹیوب پر چلے گئے ہیں اور وہاں پر اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں. اور تو اب تو اس کا مطلب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا تو ایک طرف رہ گیا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی کوئی مستقبل کا کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا جو ہے حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو عطا صاحب پھر کیا بنے گا؟ اس میں تو بڑے لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں، اور اس میں صحافیوں کا ختم ہو جائے گا روزگار، فیوچر ختم ہو جائے گا. بھائی روزگار کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو قدرت اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ نت نئے دروازے کھولتی ہے. ٹھیک ہے. آج سے کوئی 40 سال پہلے جب کمپیوٹر کی کتابت اردو میں نہیں آئی تھی، صحیح، تو جب کمپیوٹر کی کتابت کا آغاز ہوا تو بہت بڑے بڑے جغادری لوگوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، کیونکہ کاتبوں کا روزگار ختم ہو جائے گا، کاتب تو کہیں نہیں رہیں گے. اور ہر اخبار کے دفتر میں ایک 20-25 کاتبوں کی ٹیم بیٹھی ہوتی تھی جو کہ خبر کو لکھتی تھی، پھر ایڈیٹر اس میں اصلاح کرتا تھا، پھر وہ دوبارہ لکھتی تھی، اور پھر ایک بڑا وقت لگتا تھا، اور کہا جاتا ہے ان کا روزگار کون پوچھے گا. تو روزنامہ جنگ نے لاہور سے آغاز کیا 1980-81 میں اپنی اشاعت کا، اور انہوں نے کمپیوٹر سے کتابت کمپوزنگ شروع کر دیا. تو نوائے وقت مرحوم و مغفور مجید نظامی انہوں نے کہا میں تو ان لوگوں کے روزگار پر نہیں پاؤں رکھوں گا، لیکن بالآخر انہیں بھی پھر اپنانا پڑا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو کاتب تھے ان کے لیے نئی دنیا نکل آئی، نئے روزگار. آپ صحیح، ہمارے نوجوان اس پہ بڑے جو ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں کیا بنے گا، لیکن واقعی جب ایک در بند ہوتا ہے بہت سارے در کھل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں، پرنٹ میڈیا خیر ابھی موجود ہے، اس کو ختم تو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی نہیں کیا جا سکا، عطاء الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا، اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد جب سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر جاب اپرچونٹیز اور طرح کی نکل رہی ہیں. آنے والا دور جو ہے اس کو بہت آگے لے کر چلے گا. عطاء الرحمان صاحب کے تجربات کیا ہیں، مشاہدات کیا ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، عمر گزر گئے اسی دشت کی سیاحی میں. اور عطاء صاحب آپ نے کہاں کہاں جو ہے، خاص طور پہ آپ مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ بھی رہے، ان کے ادارے میں بھی رہے، غالباً حفظ روزہ زندگی تھا جس میں آپ رہے، نوائے وقت میں رہے، پھر نئی بات کا آغاز کیا. یہ سارا تجربہ کیسا ہے؟ یہ تجربہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ مجھے اپنے وقت کے چوٹی کے ایڈیٹروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے،
اور ظاہر ہے ان سے سیکھا ہے میں بہت کچھ. میں نے باقاعدہ کالم نویسی کا اور تجزیہ نگاری کا آغاز نوائے وقت سے کیا تھا. اور مجید نظامی صاحب کو جب میں نے پہلا اپنا آرٹیکل جا کر تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے, اپنی تصویر بھی دے دو. اچھا. اور پھر نوائے وقت کا ایڈیٹوریل صفحہ جو ہے اس زمانے میں اس کی بڑی داغ ہوتی تھی, جو نوائے وقت کے ایڈیٹوریل صفحے پر چھپ جاتا تھا اور اسے نوائے وقت کی زبان میں صفحہ نمبر 3 کہا جاتا تھا. جو صفحہ 3 اس کو بڑی سمجھا جاتا تھا کہ اس نے ایک منزل عبور کر لی. تو میں نے آغاز صفحہ نمبر 3 سے کیا اور مجید نظامی صاحب نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. میں نے بین الاقوامی تعلقات پر لکھا, پاکستان کی سیاست پر لکھا اور ایسے بہت بے شمار موضوعات پر میں لکھتا رہا. پھر میں پہلا صحافی تھا کم از کم نوائے وقت کی حد تک. جب 1991 میں بھارت میں انتخابات ہو رہے تھے تو میں نے مجید نظامی صاحب سے خود کہا کہ میری خواہش ہے میں بھارت جاؤں اور ان انتخابات کو کور کروں. اور وہ ان کی بھارت دشمنی معلوم و معروف تھی, وہ بھارت کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے. کہنے کہ اچھا تم جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی. پھر انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے کرو میں لیٹر لکھ لیتا ہوں, تم ویزا لے لو جا کے اسلام آباد ایمبیسی سے اور پھر تم اپنا سفر کی تیاری کرو. میں بہت خوش ہوا اور جب میں نے لوگوں کو بتایا لوگوں کو حیرانی ہوئی, اچھا مجید نظامی صاحب اپنے خرچ پر بھارت بھیج رہے ہیں. تو میں پھر گیا بھارت اور وہاں پر میرے جانے سے ایک دن پہلے اندرا گاندھی کا قتل ہو گیا, راجیو گاندھی کا اندرا گاندھی کا تو 1984 میں ہوا تھا, راجیو گاندھی کا 1991 میں قتل ہو گیا. تو نظامی صاحب مجھے مسکرا کر کہنے گے بھائی اگر تم یہ ارادہ پہلے ہی کر لیتے تو کچھ اور بھی ہو جاتا. بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ انڈین پولیٹکس کے حوالے سے. خیر میں وہاں گیا تو وہاں انتخابات ہوئے اور کانگریس سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری, میجورٹی پارٹی کے طور پر نہیں ابھری تھی لیکن سب سے بڑی. اور انہوں نے نرسمہا راؤ صاحب کو اپنا وزیر اعظم, کیونکہ راجیو گاندھی تو رہے نہیں تھے اور گاندھی خاندان کا کوئی ممتاز شخص اس وقت تھا نہیں, تو انہوں نے نرسمہا راؤ صاحب کو اپنا وزیر اعظم نامزد کیا. یہ کوئی 16 جون 1991 کی بات ہے. 17 جون 1991 کو میں کانگریس کے دفتر چلا گیا. میں نے نو منتخب وزیر اعظم کو اپنا کارڈ بھیجا, انہوں نے مجھے فوراً بلا لیا, کہنے کہ آپ نوائے وقت سے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ نوائے وقت کے لیے انٹرویو تو بڑی احتیاط سے دینا پڑتا ہے, ہم تو نوائے وقت کو بڑے احتیاط سے پڑھتے ہیں, تو آپ اپنے سوالات لکھ دیجئے میں آپ کو جواب لکھ دوں گا اور بے شک آپ ساتھ کے کمرے میں بیٹھ کر سوالات لکھ دیجیے. میں نے کہا جی بسم اللہ. میں ساتھ کے کمرے میں جانے لگا تو مجھے بلایا انہوں نے کہا دیکھیے میں حیدرآباد یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ ہوں, میں اردو بہت اچھی پڑھ اور لکھ سکتا ہوں, آپ کا اخبار اردو کا ہے, آپ اردو میں بے شک لکھیے. تو میں نے کچھ 16 سوال لکھے. اگلے دن انہوں نے اس کے جواب بھی دیے, پھر آف دی ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی. وہ اس انٹرویو نے بڑا تہلکہ مچایا, نوائے وقت میں ہیڈ لائن کے طور پر چڑھا. اور اس میں انہوں نے مجھے ایک خبر دی نرسمہا راؤ صاحب نے. نرسمہا راؤ صاحب نے کہا کہ میں وزیر خزانہ کے طور پر ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے گورنر ہیں منموہن سنگھ, ان کو لگا رہا ہوں یہ وزیر خزانہ. اور اس کے بعد منموہن سنگھ جو ہے خود وزیر اعظم انڈیا کے بنے اور اس میں صاحب نئے تجربات کیے آپ نے. چودھری عبد الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر سپیریئر یونیورسٹی میں صحافت کی تعلیم کے حوالے سے جو شعبہ قائم کیا وہ بھی بڑا ماشاءاللہ ریچ ہو چکا. یہ تعلیم کی طرف آنے کا کیسے آپ کو آیا کہ صحافت کی اعلیٰ تعلیم جو ہے نوجوانوں کو دی جائے؟ تعلیم سے تو میرا تعلق شروع سے رہا ہے, پڑھانے کا مجھے بہت شوق رہا ہے اور میں سپیریئر یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا رہا ہوں, پنجاب کالج میں اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی وزٹنگ پروفیسر کے طور پر میں نے شعبہ صحافت میں نے پڑھایا تھا. تو اسی دوران چودھری عبد الرحمان صاحب کا خیال ہوا
کہ ہم شعبہ صحافت اپنی یونیورسٹی میں قائم کریں. ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر میں یہ شعبہ نہیں شروع ہوا تھا اور یہ ایک بڑا انوویٹو بات تھی، یہ ایک بڑی نئی بات تھی. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ نجی شعبے میں یہ شعبہ تو کہیں نہیں ہے، کام نہیں کرے گا. تو لیکن میں نے کہا، انہوں نے کہہ دیا مجھے، تو ایک چیلنج میرے پاس آیا ہے، وہ میں نے شعبہ قائم کیا. 10 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے آغاز کیا ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن کلاسز کا، اور وہ اگلے سال بہت زیادہ بڑھ گیا. اور پھر وہ شعبہ جو ہے اس نے بڑی کارکردگی دکھائی. آج تو شاید ہی کوئی ایسا تعلیمی ادارہ ہوگا جس کے اندر جرنلزم نہ پڑھائی جا رہی ہو. جی. اب شاید مجھے مجید نظامی صاحب نے بلا کر کہا کہ دیکھیں آپ کے ہاں جو لڑکے تیار ہوتے ہیں اپرینٹس کے طور پر ہمیں بھیج دیا کیجیے، کیونکہ میں نے ان کے بڑی محنت کراتا تھا، بڑا ریاض کیا جاتا تھا ہمارے شعبے میں. ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کی کتاب تھی فن صحافت پاک و ہند میں، تو وہاں میں روزانہ اسائنمنٹ دیتا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ کل یہ جو اردو میں ہے اس کا ایک چیپٹر انگریزی میں ترجمہ کر کے لائیں. اب جیسی ٹوٹی پوٹی انگریزی انہیں آتی تھی وہ لکھ لیتے تھے، لیکن ان کی بڑی مشق ہو جاتی تھی. صحیح. وہ اردو اور انگریزی دونوں کی صحافت کی اصطلاحات سے واقف ہو جاتے تھے اور وہ بہترین اظہار کرتے تھے. اچھا عطا صاحب، یہ ایک اور ایکسپیرینس ہو گیا. بڑے سیاستدانوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا. نواز شریف صاحب کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، زرداری صاحب کو دیکھا، مشرف صاحب کو آپ ان کا دور دیکھا، ان کو دیکھا. کیا رائے بنتی ہے آپ کی سیاستدانوں کے بارے میں؟ سیاستدانوں کے بارے میں دیکھیے، میری رائے یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان کمزور کردار کے لوگ رہے ہیں. سیاستدان کمزور کردار کے لوگ رہے ہیں. صحیح. یہ ملک کی جو بھی طاقتور شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم ان کے آگے نہیں جھکیں گے، لیکن پھر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئین کی بالادستی پر حرف آتا ہے. سویلین سپریمیسی جس کا بہت چرچا کیا جاتا ہے، وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ روبہ عمل نہیں آتی اور اس سے جمہوریت بھی منفی طور پر متاثر ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو طاقتور شخصیت ہے، اور یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، یہ سب لوگ فوجی جرنیل تھے، ان سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا، اور یہ اقتدار پر قبضہ کر کے یا اقتدار پر اثر انداز ہو کر سیاستدانوں کو دبانے کی کوشش کرتے تھے. اور سیاستدان ان کے آگے بظاہر تو اصولوں کا ذکر کرتے تھے، پھر جھک جانے میں دیر نہیں کرتے تھے، اور یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا تھا. ابھی کل قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے اور تینوں بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، ان کے وہاں پر ترجمانوں نے کل قومی اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے جو سویلین سپریمیسی قائم نہیں ہو سکی اس ملک میں. اور ظاہر ہے اصل مدار تو جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ گردن سے پکڑتے ہیں اور دبوچ لیتے ہیں، آپ کو ہلنے نہیں دیتے. لیکن عطا صاحب، اگر سیاستدان کرپٹ نہ ہو، کمزور نہ ہو، اقتدار غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اقتدار میں آنے کے خواہش مند نہ ہوں، تو کوئی زبردستی تو انہیں کھینچ کے نہیں لاتا نا. یہ تو وہ خود اپنے لیے سارا کچھ میں نے کرتا بات کی ہے نا کہ ان میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، اور یہ کمزوری نہ ہوتی تو یہ ملک بہت ترقی کرتا. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ جو بار بار اٹھتے بیٹھتے وظیفہ حیات کے طور پر ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہوتا ہے. نہیں ہوتا. یقیناً کرپٹ ہوتا ہے، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے. صحیح. لیکن صرف سیاستدان ہی کرپٹ نہیں ہوتا، صرف سیاستدان ہی نہیں ہوتا. صرف سیاستدان ہی کرپٹ نہیں ہوتا. وہ لوگ جو سیاستدانوں کو کرپٹ کہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپنا تسلط جماتے ہیں، ان کے یہاں بھی بہت کرپشن ہے، ان کے یہاں بھی
بہت زیادہ کک بیکس ہیں، اتنے کک بیکس ہیں کہ اگر ان سے پردہ اٹھا دیا جائے تو شاید سیاستدان پیچھے رہ جائے. اور پھر یہاں پر جو کچھ ہوا ہے، جس طرح کالونیاں بنی ہیں، جس طرح جگہوں پر قبضہ کیا گیا ہے، اور جس طرح یہ ہے، سیاستدان یقیناً کرپٹ ہے، اس کی باز پرس ہونی چاہیے. لیکن کیوں باز پرس نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ دوسرے طاقتور عناصر جو اس ملک میں ہیں اور اقتدار پر چھا جاتے ہیں، ان کی باز پرس نہیں ہوتی. اگر برابر کی باز پرس ہوئے فوجی جنرلوں کی، سیاستدانوں کی، ججوں کی اور ہم صحافیوں کی، صحافیوں کی بھی ہاں جی، ہم صحافیوں کے پاس بھی جہاز آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایکڑوں پہ گھر بن جاتے ہیں، 2 پتہ سال نہیں کے کیسے. اندر صحیح. یہ جو ہمارا تالاب ہے، جو کہ جوہر بن رہا ہے، یہ صاف پانی میں، ستھرے پانی میں تبدیل ہو جائے. اگر سب کا احتساب ہو، برابر کا احتساب ہو. عطاء الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ حل اس وقت یہ ہے کہ یہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، منصفانہ ہونا چاہیے. سیاستدان کرپٹ ہیں، بالکل ہے، کرپشن کرتے ہیں، لیکن سب کے لیے رولز ایک بنا دیں تو پھر گیم جو ہے زیادہ بہتر ہو جائے گی، زیادہ اچھی ہو جائے گی. باقی باتیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، پرائڈ آف پرفارمنس عطاء الرحمان صاحب ہمارے گروپ ایڈیٹر نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. عطاء صاحب کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں روایات بڑی اچھی ہوتی تھیں، بزرگوں کا ادب ہوتا تھا، لوگ اچھے ہوتے تھے، ایمانداری ہوتی تھی. اب نہیں رہی. اب ماں باپ کا ادب نہیں رہا، اب ایمانداری وہ نہیں رہی، اب ہماری سماجی اور اخلاقی روایات وہ نہیں رہی. اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے، بات یہ بات ایک عمومی بات کے طور پر کہی جاتی ہے. میرا تجربہ بالکل مختلف ہے. میں اپنے ماں باپ کا بہت ادب کرتا تھا، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب میرے بچے بھی جوان ہو کر اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، وہ میرا بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں، بڑا لحاظ کرتے ہیں. میں بات کروں تو وہ سر جھکا کر سنتے ہیں. تو پھر یہ جو باقی باتیں ساری آتی ہیں، انحصار اس پر ہے کہ آپ نے خود کیسی تربیت پائی ہوتی ہے اور آگے بچوں تک کیا منتقل کرتے ہیں. صحیح. اگر آپ گھر میں جھوٹ نہیں بولتے تو یہ بتائے بغیر کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، بچوں تک یہ پیغام منتقل ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے ماں اور باپ سچے لوگ ہیں، بجائے اعلان کیے بغیر خاموش زبان سے منتقل ہوتا رہتا ہے. مثلا میرے والد صاحب تھے، معلوم نہیں 5 جماعتیں پاس تھے یا نہیں، لیکن اتنی تعلیمی استعداد ان میں تھی. وہ وزیر آباد کے ایک گاؤں سے دریائے چناب کے کنارے، ہمارا آبائی گاؤں ہے خان کی ہیڈ ورک، وہاں سے نوکری کرنے کے لیے 1935 میں لاہور آئے، اور یہاں پر آ کے انہوں نے اپنے لیے روزگار کی تلاش کی. روزگار مل گیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بڑی ترقی دی، بے پناہ ترقی دی. لاہور میں وہ سیٹل ہو گئے. اب جب ہماری پرورش کا موقع آیا تو انہوں نے 2-3 باتوں کا بڑا خیال رکھا. ایک تو یہ کہ ہماری زبان سے گالی نہ نکلے، اس کے بڑا وہ خیال رکھتے تھے کہ ہماری زبان پاکیزہ رہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں. اس کا بھی وہ فوراً ان کی نگاہ پہچان جاتی تھی اور وہ دیکھ لیتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، لیکن مذہب کی جانب جھکاؤ رکھتے تھے. اس کی جانب مذہبی تعلیمات جب ہم اسکول میں کالج میں حاصل کرتے تھے تو انہیں بڑا اطمینان محسوس ہوتا تھا. وہ بیٹھ کر یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. تو یہی روایت پھر ہم نے اگر اپنے بچوں کی طرف منتقل کر دیں تو ایک صحت مند معاشرہ ترقی کرتا ہے. لیکن جب ہم خود بچوں کو کہیں کہ جو باہر آیا اسے کہو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، آپ خود جھوٹ بولنا سکھائیں انہیں، خود جھوٹ، ظاہر ہے ان کے کردار میں کمی، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا خود کردار اچھا ہے، آپ خود اچھے ہیں تو اپنے بچوں کو آپ اچھا بنائیں گے، اس کا امپیکٹ آئے گا لازمی طور پہ. اچھا صاحب، ایک اور بات بڑی کی جاتی ہے، کہتے ہیں ختم ہو گئی وفاداری، ختم ہو گئی وفا، ختم ہو گئی دوستیاں، ختم ہو گئی. ایک تو آپ
والدین کی بات کر رہے تھے نا، دوسرا دوستیوں میں خلوص نہیں رہ گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے میاں بیوی کے رشتے بڑا کمزور ہو گیا، فیملی کا ادارہ کمزور ہو گیا، لوگوں میں طلاقیں بہت ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں کمزور بھی ہوئی ہیں، مضبوط بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر آپ کی معاشرت پر اس کا انحصار ہے اور آپ کا انحصار ہے۔ میری شادی 49 سال پہلے ہوئی تھی، اب تک بہت کامیاب جا رہی ہے۔ میری بیوی میری فرسٹ کزن ہے، اور میرے والد نے مجھے ایم اے تک تعلیم دلائی، اس کے والد نے بھی اس کو ایم اے تک تعلیم دلائی۔ اب میرے والد صاحب، میں نے بتایا کہ 5 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے یا نہیں پڑھے ہوئے تھے، اتنی استعداد رکھتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے میرے والد صاحب کا کردار دیکھیے کہ وہ ایک ہندو پروفیسر کے پاس نوکری کرتے تھے سن 43 44 45 تقسیم ہند تک، قیام پاکستان تک، اور اس کے پاس نوکری کرنے کے باوجود کھلم کھلا مسلم لیگی تھے۔ اچھا، شیخ رشید جو بابا سوشلزم ہے، وہ اچھرے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے یونٹ کے سربراہ تھے۔ والد صاحب اس یونٹ کے باقاعدہ رکن تھے، اس نے اپنی یادداشتوں کی کتاب میں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ جب وہ قرارداد لاہور پیش ہوئی تو والد صاحب اچھرا سے باقاعدہ جلوس لے کر وہاں پہنچے، اور اب ان کو باقاعدہ اس سلسلے میں انہیں بھی ایک تمغہ ملا ہوا ہے اور وہ سارا۔ تو جب 1946 کے آخر میں میرے والد صاحب پگڑی پہ بیٹھتے تھے، اس زمانے میں پگڑی کا رواج تھا، والد صاحب نے پگڑی اتاری اور جناح کیپ پہن لی قائد اعظم کی محبت میں، اور یہ پہن کر وہ کام پر چلے گئے۔ اب جو ہندو مالک تھا وہ والد صاحب کو استاد جی کہتا تھا، بڑا ریگارڈ کرتا تھا۔ اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا استاد جی آج تو سب ٹوپی پہن رہی ہے، پاکستان بن گیا۔ اچھا، یعنی کہ وہ کمٹمنٹ اس نے دیکھی، اس نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں صحیح ہے۔ اب میرے سسر جو تھے وہ میرے والد صاحب کے فرسٹ کزن تھے، انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کر لی، تعلیم حاصل کر کے وہ محکمہ انہار میں چلے گئے، وہاں اوورسیئر بنے، ایس ٹی او بنے، ایکسین کے عہدے تک پہنچے۔ اب وہ اتنے آنےسٹ آدمی تھے کہ جب لاہور میں محکمہ اوقاف قائم ہوا تو نواب امیر محمد خان گورنر تھے، انہوں نے انہیں خاص طور پر کیمبل پور سے بلا کر لاہور لگایا کہ آپ محکمہ اوقاف کی باقاعدہ نگرانی کریں گے، اور اس کے بعد ان کا انتخاب ہوا مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے۔ اچھا، مینار پاکستان جو ہے وہ میرے سسر، میرے ماموں بھی تھے، میری بیوی کے والد نے، وہ انہوں نے اپنی نگرانی میں ایک اس کے طور پر دیکھیں، ہم غریب لوگ تھے، ہم کوئی رئیس لوگ نہیں تھے، ہم کوئی بہت وہ نہیں تھے، لیکن محنت کر کے روٹی کماتے تھے ہمارے والدین۔ اس ماحول میں ہمارے ہاں جو کلچر ہمارے گھرانوں میں پڑا، یہ کہ ہماری تحریک پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی۔ آپ کا تو مودودی صاحب کے ساتھ بھی بڑا، رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی کافی تعلق رہا، مولانا مودودی کے ساتھ۔ مجھے اپنی زندگی میں جن باتوں پر فخر ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں مولانا مودودی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اچھرے میں جہاں ہمارا مکان تھا وہیں ان کا مکان تھا، اور میں جب ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا، بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، بڑی شفقت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ میں نے ان کا لٹریچر ایسے غٹر غٹر کر کے پڑھا کہ آج بھی، اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ پہ جذبات، اور میرا یہ 40 سال پرانا مطالعہ ہے، میں ان کی کتابوں کا ایک ایک لفظ ابھی آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ جب مولانا مودودی کی صحت بہت خراب ہو گئی تو اور وہ امریکہ علاج کے لیے جانے لگے، تو مجھے ایسے ہی میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ مولانا شاید واپس نہ آئے، ان کی صحت کی حالت جو ہے وہ قابل رشک نہیں ہے، اور جہاں بھی وہ علاج ہوگا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہونا ہی ہے۔ تو میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا،
اکیلے تھے بیٹھے ہوئے، اور میں نے کہا مولانا دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے آیا ہوں. میں نے زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑی قربانی نہیں دی، میں ایک لاپرواہی میں زندگی گزارتا رہا ہوں، لیکن قیامت والے دن میں اتنی بات کہہ سکوں گا فخر سے کہ میں نے آپ کا دور پایا، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوا، اور آپ کو حق پر سمجھا، اور میں نے اس کا پرچار بھی کیا. چلیں جزاک اللہ. اب مولانا اتنے بڑے آدمی تھے، میں ایک سامنے معمولی درجے کا ان کا عقیدت مند، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں نے صحابت شروع نہیں کی. ان کے چہرے پر اس طرح عجز کے جذبات چھا گئے کہ انہوں نے آنکھیں نیچے کر لیں، کہنے کہ بھئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی خدمت کو قبول کیا جزاک جاتا اللہ. ہے. اللہ تعالیٰ اس سب کے اس باوجود میں ایک یہ چیز حقیقت ہے نجم صاحب، جی میں جب مولانا کے پاس جاتا تھا، کسی بات سے پر اختلاف ہوتا تھا ان کے کسی نقطہ نظر سے، تو میں کھل کر بات کرتا تھا، اور وہ بڑی خندہ پیشانی سے. اچھا اس چیز پہ آپ کی کیا، اب چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، اس چیز پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ مولانا مودودی جو تھے یا جماعت اسلامی جو تھی ان کی قائم کی ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد نے جناح کیپ پہن لی اور آپ خود مولانا مودودی کے معترف اور معتقد ہو گئے، لیکن مولانا جو تھے وہ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے. جی ہاں، یہ بات بہت کہی جاتی ہے، اور اس میں تھوڑی سی حقیقت بھی ہے. مولانا مودودی اس طرح کھل کر انہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت نہیں کی جس طرح مولانا شبیر احمد عثمانی نے کی، مولانا مفتی محمد شفیع نے کی، ان علماء نے بہت کھل کر کی. مولانا مودودی کو کچھ تحفظات تھے تحریک پاکستان کے بارے میں، اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے تھے، لیکن تحریک پاکستان کی بنیاد جس نظریے پر رکھی گئی وہ دو قومی نظریہ تھا. دو قومی نظریہ کا پرچار مولانا نے اپنے قلم سے خوب کیا، اور علامہ اقبال بھی اس سے متاثر ہوئے. تو ادا صاحب آپ کو پاکستان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے جمہوریت کے حوالے سے، خوشحالی، ترقی، ان تمام حوالوں سے؟ دیکھیے پاکستان ایک قدرت کا تحفہ ہے، اگرچہ 2 لخت ہو گیا ہے، اصل پاکستان باقی نہیں رہا، اور یہ ایک ایسا دکھ ہے جو ہماری قوم کے ایسا زخم ہے جو مٹائے نہیں مٹتا. اس کے باوجود جو پاکستان رہ گیا ہے، یہ پاکستان نہ اتنا بڑا ہے کہ مینیجبل نہ ہو، نہ اتنا چھوٹا ہے کہ وائبل نہ ہو. یہ ایک کمپیکٹ ملک ہے. دریائے سندھ ہمالیہ کی چوٹیوں سے نیچے اترتا ہے، اپنے ساتھ 5 52 دریاؤں کو لیتا ہے. پورے پاکستان کی سرزمین کو یہ ایسے اس سے گزر کر اس کو سیراب کرتے ہوئے بحیرہ عرب تک پہنچتا ہے، اور ایک سرسبز و زرخیز زمین میں پورے پاکستان کو تبدیل کر دیتا ہے. اور نہری نظام انگریزوں نے بھی بچھایا، اور بہت ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس قدرت کے دیے ہوئے اس نظام کو، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، صحافت سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتنی آگے بڑھ گئی ہے. ہم نے سینتاس معاہدے کے تحت 2 ڈیم بنائے، اور تیسرا ڈیم جو ہم نے خود بنانا تھا کالا باغ ڈیم، وہ نہیں بنا سکے. یہ ہماری نااہلی اور یہ نالائکی ہے. ہم ایک وائبل ملک کو ہم وائبل نہیں بنا پا رہے، اور ورنہ جتنا 4 موسم ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور زبردست مین پاور دی ہوئی ہے، اور بہت کچھ ہے یہاں پر پایا جاتا. دیکھیے یہ گورنر خالد مقبول پرویز مشرف کے زمانے میں پنجاب کے گورنر تھے، اور ان کا یہ دستور تھا کہ یہ جس ضلع میں جاتے تھے یا جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا، وہاں سے تعلق رکھنے والے کسی نہ کسی صحافی کو تلاش کر کے اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر پر بٹھا کر لے جاتے تھے. یہ جا رہے تھے ہمارے آبائی گاؤں خان کی ہیڈ ورکس میں سرکاری کام کے لیے. انہوں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ میرا تعلق اس گاؤں سے ہے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے کہ میرے ساتھ چلو تھا. میں خوش ہوئی ان کے ساتھ کیا. وہاں پر انہوں نے نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا، سب کچھ کیا. میری بھی پاس بھی جو یادداشتیں تھی اپنے
दादा दादी नाना नानी हमारी जो हवेली है वहाँ पर वो सारी उनको बताई, वो बड़े खुश हुए। खुद भी वो लैलपुर के फैसलाबाद के रहने वाले थे। वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा और अब हमारी अगली मंजिल हाफजाबाद थी। और जो नहर लोर चनाब है जो पंजाब के 8 जिलों को सैराब करती है, हम उसके ऊपर हेलीकॉप्टर। अब आप देखिए मंजर, हम नीचे देख रहे हैं कि नहर इस तरफ भी फसलें लहला रही हैं, इस तरफ भी। इस कदर खूबसूरत मंजर था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने गवर्नर साहब से कहा, मैंने कहा देखिए गवर्नर साहब, ये कुदरत का तोहफा हमारे लिए, लेकिन हमारी नालायकी ये है, हमारी नाकामी ये है कि एक तो हम इनएफिशिएंट है, दूसरा हम करप्ट है। वरना यहाँ से जो ये फसलें हैं ये सोने में तब्दील हो सकती और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला बेहतर करे जी, अल्लाह ताला हमारे सबके ख्वाब भी पूरे करे। अताउर रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए ईद जैसे मौके पर। और एक सहाफ़ी, चूँकि ईद पर भी सहाफ़ी होता है तो हमने आपका वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बाकी पाकिस्तान के हवाले से जो बात की गई, पाकिस्तान इसीलिए बना है कि ये कायम रहे। दौलत हो गया, लेकिन अब भी जो पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है हमें इसकी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी सलामत रखे, अताउर रहमान जैसे हमारे नेक नीयत बुजुर्गों को भी सलामत रखे। आने वाला दौर अच्छा दौर साबित हो, इसी ख्वाहिश के साथ, इसी दुआ के साथ आज इजाजत लेते हैं। आपने मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ बात करना मुझे खुद आपकी मोहब्बत और ज़रा नवाजी अताउर रहमान साहब। और नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, ईद की खुशियाँ जो हैं, छुट्टियाँ कुछ कम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद ईद की खुशियाँ आपको एक मरतबा फिर मुबारक हों।